سب سے پہلے یہ آپ کا انشاءاللہ ہم سب یہاں عید منائیں گے. عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پورا میرے ساتھ ابرار بھی ہوگا عید پہ اور نجم شناز بھی ہوگا اور آپ سب بھی ہوگے انشاءاللہ. ہم نے احمد شاہ بھی ہوگا. اچھا میں نے بڑی مشکلوں سے ٹکٹس دیے پنجاب کے اور ابھی میں اپیلیں بھی سنوں گا اگلے 3-4 دن کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ اس سے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا اور نہیں ملا وہ اپیل کر سکتا ہے. لیکن پہلے ہاں بنو شاباش بنو زبردست. اچھا جو 4 ہو گئے. دیر سے آئے ہوئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سنیا اچھا 15 منٹ رہ گئے روزے کے 15 منٹ. تو میں نے آپ سے بھی شروع کی تھی بات ٹکٹس کی. ایک تو میں اپیل سنوں گا. دوسری چیز مجھے افسوس ہے کہ میں سب کو انٹرویو نہیں کر سکا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک کہ مجھے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے تھے جس دن میرا بڑا ٹائم ضائع ہوا ہے. اور دوسرا ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھا کیونکہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اس لیے ان کو الیکشن میں لانے کے لیے کہ آ جاؤ میچ کھیلو ہمارے ساتھ بھاگو نا. وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں ہم ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی مشکل پڑی. میں اتنے انٹرویو نہیں کر سکا جتنے مجھے کرنے چاہیے تھے اور کرنا چاہتا تھا. لیکن انشاءاللہ اب اگر اور ہم آج سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھاگنے نہیں دیا اور آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہو گیا اور نظریہ ضرورت کو سپریم کورٹ پوری طرح دفن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. سلام کرتے ہیں ہم اپنے سپریم کورٹ کو. اب ابھی نعرے نہیں مارنے کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. روزہ کھلنے والا ہے. اب سنیں دیکھیں نوجوانوں آپ جتنے بھی یہاں ہو آپ تحریک انصاف کے کارکن بھی ہو اور تحریک انصاف کے لیڈر بھی بننے والے ہو. ہماری کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی وراثت جو پرانی سیاست تھی ہم اس کو دفن کرنے لگے ہیں. میرٹ کے اوپر سسٹم آ رہا ہے ہمارا. مراد سے جیسا نوجوان وزیر بن سکتا ہے نیچے آئے سر سے اٹھ کے. تو انشاءاللہ اس پارٹی کے اندر میرٹ آئے گی. کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے لیکن اوپر آنے کے لیے لیڈر بننے کے لیے لیڈر بننے کے لیے 4 صلاحیتیں چاہیے آپ سب کو. یہ یاد رکھیں یہ میری بات یاد رکھ لگ. کوئی اگر لیڈر جب بنتا ہے تو وہ لیڈر تب بنتا ہے جب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کوئی اپنی ڈنڈے سے عزت نہیں کروا سکتا. عزت ایک تو اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے کردار کی وجہ سے. تو عزت اگر آپ نے کمانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو. اور ان کی جو 2 صلاحیتیں تھیں نبوت سے پہلے صادق اور امین, سچا اور انصاف کرنے والا. صرف عزت ہر معاشرے میں دنیا کے کسی معاشرے میں آپ چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں جس انسان کی عزت ہوتی ہے اس میں اس کی اس کے کیریکٹر میں 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے, انصاف کرنے والا ہوتا ہے. تب لوگ عزت کرتے ہیں اس کو. اور لیڈر کے لیے 2 اور
صلاحیتیں چاہیے. ایک کہ بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. بزدل آدمی وہ نواز شریف اکیلا نہیں اور بھی بہت زیادہ ہے. میری جو بزدلوں کی ٹیم ہے اس کا کیپٹن نواز شریف ہے, لیکن اور بھی بہت زیادہ اس پہ کھلاڑی ہیں. لیکن ڈیزل, لیلو, یہ سارے اسی ٹیم میں ہیں. اچھا سنیں, ٹائم نکل جائے گا. یہ شریف خاندان کی تو صلاحیت یہ ہے کہ وہ سارے بزدل ہیں, اور یہ یاد رکھنا کرپٹ آدمی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اچھا دوسری دو اور اس میں صلاحیتیں, جس طرح میں نے کہا سب سے پہلے ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہوتا, خوف سب میں ہوتا ہے. چپ, خوف سب میں ہوتا ہے. سنیں ذرا غور سے, خوف سب میں ہوتا ہے, لیکن جو بھی انسان اوپر پرواز کرتا ہے وہ پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. ہمارا علی مین گنڈا پور ایک دلیر آدمی ہے. آج اس کو جو بھی وہ کرے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اسے کوئی فکر نہیں پولیس کبھی ادھر لے کے جا رہی ہے. گھٹیا قسم کے لوگ, بے شرم لوگ, ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگوں کو عدالتوں میں, لوگوں کو جیلوں کے اندر ان پہ تشدد کرتے ہیں. لیکن علی نواز ڈٹ کے کھڑا ہے, اور ہمارے جتنے بھی علی زیدی ادھر کراچی میں وہ کھڑا ہے. کوئی ان کو فکر, ہماری ساری پارٹی کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جب تک حقیقی آزادی نہیں لیں گے یا کوئی نہیں پیچھے ہٹنے لگا. اور چوتھی کوالٹی, چوتھی دیکھیں, جو سب سے بڑا بت ہے خوف کے بت کے اور پیسوں کے بت کے علاوہ, وہ ہے اپنی میں کا بت. انسان اپنی میں کو قابو نہیں پاتا, وہ اپنی میں کی پوجا کرنی شروع کر دیتا ہے. جو اپنے میں سے باہر نہیں نکلتا, اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا, وہ بڑا انسان نہیں بنتا. جس کی سوچ اپنے سے بڑی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو یاد رکھے, ہمارا جو ہمیشہ کے لیے لیڈر ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کو رحمت للعالمین کہتے تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے, مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں, عربوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. بڑا انسان, چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا ہی سوچتا رہتا ہے, اپنا ہی. وہ اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جانور بھی دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. اگر انسان, یہ یاد رکھے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان, اللہ نے اس کو اشرف مخلوقات بنایا, فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے انسان, لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے, جو گرا ہوا انسان ہے. تو ہمیں اللہ نے, ہم واحد اس کی مخلوق ہیں جس کو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنا. آپ جو نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم دو راستے پہ جا سکتے ہیں, برائی پہ, اچھائی پہ. تو نماز آپ پڑھتے اس لیے کہ اللہ سارا وقت, 5 وقت آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس پر تو نے نعمتیں بخشی, جو عظمت کا راستہ ہے, وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں, نیچے بھی جا سکتے ہیں. اور جو لیڈر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے, انسان بھی, آپ جب فیصلہ کرتے ہیں, آپ کی کوئی خواب ہے زندگی میں, تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں, اگر آپ نے اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے, تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے.
اور یہ یاد رکھیں جب تک آپ اس کے پیچھے جدوجہد کرتے رہتے ہیں آپ کے اندر سے اور صلاحیتیں نکلتی رہتی ہیں. انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. ذہن میں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اب جیت سکتا, وہ نہیں جیت سکتا. لیکن جب تک انسان ہار نہیں مانتا, محنت کرتا ہے, پیچھے لگتا ہے, ذہن استعمال کرتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب بھی میں نے زندگی میں کوئی کام کیا میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اب یہاں جانا ہے, لیکن اس کے لیے جو بھی مجھے کچھ کرنا پڑے میں کروں گا. اگر میری جان بھی جاتی ہے میں پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سنیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سنو, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس لیے کہ بڑا آسان ہے سمجھنے یہ مثال. جو آدمی جس نے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ پہلی دفعہ چڑھا تھا, ماؤنٹ ایورسٹ سب سے اونچا پہاڑ تھا آج سے 70 سال پہلے, اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہلری. ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جو اس بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھا تھا. تو یاد رکھیں کہ جب وہ پہاڑ چڑھنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ جس نے بھی کوشش کی یا وہ مر گیا تھا یا وہ فیل ہو گیا تھا. زیادہ تر اوپر گئے وہ واپس نہیں آئے. تو اس نے اوپر چڑھنے سے پہلے ہی اپنے سے عزم کیا ہوگا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں نے یہ کارنامہ انجام دینا ہے, سب سے اوپر پہاڑ پڑنا ہے. اور تب وہ کامیاب ہوا. جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ جو بھی ہو میں کروں گا, پھر جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, جو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا, تمہیں بھی وہ صلاحیتیں نہیں دی جو میں نے انسان کو دی ہیں, وہ تب آپ کی صلاحیتیں نکلتی ہیں. جو انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کی صلاحیت کیسے نکلے گی؟ جو جدوجہد ہی نہیں کرتا, محنت ہی نہیں کرتا, اس کی تو کبھی صلاحیت نکلے گی نہیں. اللہ صرف انسان کو اس کو نوازتا ہے, انسان کو جتنی وہ محنت کرتا ہے. اور کیونکہ وہ رب العالمین ہے, وہ جو چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے جو بھی ہو, جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو پھل دیتا ہے اس کا. اور اگر محنت کا پھل آج نہیں ملتا, بعد میں کئی سالوں کے بعد مل جاتا ہے. محنت ضائع نہیں ہوتی کبھی. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی بڑی سوچ ہوتی ہے, وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے کہ جو بھی ہو میں وہاں پہنچوں گا. اس کا کردار اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تبھی اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ صادق اور امین ہوتا ہے, سچا اور امانت دار. اور پھر وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا, وہ اپنی سے بڑی سوچ رکھتا ہے. جو اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے, لاکھ سے اوپر اللہ کے پیغمبر آئے, سب لیڈر تھے, سب انسانیت کے لیے آئے, کوئی اپنا نہیں سوچ رہا تھا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب ان کے نیچے آ گیا 23 سال کی سب سے مشکل جدوجہد کے بعد, تو انہوں نے جب آخری خطبے میں جب کہا لوگوں کو کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا, تو سب نے شور اونچا کہا کہ ہاں نبی ہم گواہی دیتے ہیں. پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے اللہ کا, اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. ان کا پیغام ختم ہو گیا. انہوں نے جب کہا میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, تو لوگ رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے, وہ محلات اور پیسے بنانے نہیں آئے تھے, وہ بڑے انسان تھے. سو اس لیے یاد رکھنا کہ جب بھی آپ کسی مشن کے پیچھے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں, تو جب تک آپ ہار نہیں مانتے, آپ کے اندر سے صلاحیتیں نکلتی رہتی ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے. جتنے بڑے چیلنج لیتے رہو گے اتنا بڑا انسان بنتے رہو گے. جو انسان بوڑھا تب ہوتا ہے
बूढ़ा कब होता है? जब चैलेंज खत्म हो जाता है। कई क्रिकेटर जो मैं छोड़ के गया था उनको 20 साल पहले, वो उधर के उधर ही रुक गए हैं, क्योंकि चैलेंज खत्म हो गया। जब उन्होंने क्रिकेट खत्म की तो चैलेंज तो चला गया। उसी तरह कई लोग रिटायर होते हैं, एकदम बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उनका चैलेंज ही खत्म हो जाता है। जब तक आप जद्दोजहद करते रहे, अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है, हमारे में सलाहियत है। आप जिस्म को जब तक वर्जिश करते रहते हैं वो खड़ा रहता है। आप जब ज़हन को जितने चैलेंज लेते हैं वो और तगड़ा होता जाता है, सीखता जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म सीखो जब तुम पैदा हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते। मुसलसल अपने आप को, अपने ज़हन को इस्तेमाल करो सीखने के लिए। अच्छा जी, अब कौन? मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, मैं आपका मैंने। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, हाथ उठाओ और दुआ करो आप। अच्छा जी, दुआ करो, हाथ उठाओ। अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होके एक अजीम कौम बने। और सबसे पहला जो असूल इस मुल्क में अल्लाह हमारी जद्दोजहद से लेके आ, वो है पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम करना। ये याद रखें कि अदल और इंसाफ इंसान को आज़ाद करता है। हकीकी आज़ादी तब आती है जिस मुल्क में इंसाफ होता है। और तीसरी चीज, अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। आमीन। और जो चौथे मेरी दुआ है सबसे ज्यादा, और यहाँ स्वाबी से, इधर से, खास तौर पे पेशावर से, चट्टाग्राम से, जिधर से लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से दूर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क को इतना खुशहाल पाकिस्तान बना कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करें। आमीन।